نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو ساتھیو، آج ہم کچھ محرم الحرام کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ آج محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ اسٹارٹ ہوا چاہتا ہے اور 1444 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ کچھ بنیادی سوالات تھے میرے ذہن میں کہ اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ محرم الحرام یہ اسلامی سال جو ہے وہ کس کیلنڈر ایئر کب شروع ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا۔ اور تیسرا جو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو محرم الحرام ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ حرام تو جو لفظ ہے حرام سے، تو اس مہینے کو محرم لفظ بھی جو ہے وہ حرام سے ہی، اور محرم الحرام جو ہے وہ بھی حرام سے ہی بنتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کہ یہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے سال ہیں جیسے عیسوی سال ہے وہ دیکھیں تو وہ باقی تمام سال جتنے سنن جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی مشہور شخصیت کی پیدائش ولادت سے، جیسے عیسوی سال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ یہودی سال جو ہے وہ بادشاہ جو نبی تھے سلیمان علیہ السلام ان کی تخت نشینی سے یہودی سال شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رومی سال جو ہے وہ سکندر جو فاتح اعظم جو تھا اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور بکرمی سال جو ہمارے ہندوستان میں بھی چلتا ہے وہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی سال جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اس کی تمام ڈیٹیل اس ہجرت کی اور مدینہ ہی کیوں ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا وہ میں نے ایک ویڈیو اس پر جو لیکچر بنایا تھا اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ہجرت جو ہے وہ اسلامی سال جو ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہجرت کی داستان جو ہے وہ بتاتا ہے، یعنی مظلومی اور بے کسی کی داستان، ایک ایسی یادگار جو کہ ثبات قدمی اور صبر و استقلال اور راضی برضا الہی ہونے کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے ہمیں۔ یعنی اسلام پہلے مظلوم تھا اور پھر مدینہ میں جا کر جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے۔ مدینہ کی ریاست مدینہ جو قائم ہوتی ہے وہ اس ہجرت کے بعد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہجرت ایک بڑا اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں، ابو موسیٰ اشعری جب یمن سے جب وہاں واپس آتے ہیں ایک دفعہ تو وہ کچھ خطوط بھی آتے ہیں، لیکن ان خطوط پر جو ہے وہ سن یا کوئی سال نہیں لکھا ہوا، کوئی تاریخ مینشن نہیں ہوتی۔ تو پھر ابو موسیٰ اشعری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کہ ہم اس کے اوپر کچھ لکھا کریں۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ اپنے جو صحابہ اکرام ہیں جو مجلس شورا ان کو بلاتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک اسلامی سال کا، اسلامی سنن کا جو ہے وہ اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے کیا جائے۔ تو یہ سن 17 ہجری میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر ہجرت کے مہینے سے جو ہے ہجرت کے سال کو جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا پہلا سال جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اور باقی رہا یہ سوال کہ محرم ہی پہلا مہینہ کیوں؟ تو محرم اس لیے پہلا مہینہ یہ تھا کہ آپ نے بیعت عقبہ ثانی ہم نے جو ہے وہ پہلے ڈسکس کیا تھا، اس کا لنک بھی میں شیئر کروں گا تو اس کو بھی دیکھیے گا۔ تو وہ ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں ہوتی ہے مکہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور مدینہ کے لوگ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں نبی کو مدینہ آنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر لیتے ہیں، اور عام لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا آخری دن تھے، اور جو ہجرت شروع ہوتی ہے وہ پھر اگلا مہینہ جو ہے ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ تھا، پھر محرم کے مہینے میں یہ ہجرت شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہجرت کے سال کو سال اول جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر جس مہینے میں ہجرت اسٹارٹ ہوتی ہے اس مہینے کو اس اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال جو ہے وہ پہلا مہینہ ڈکلیئر کیا جائے۔
تو اس لیے محرم جو ہے، کیونکہ ہجرت کا آغاز اس مہینے میں ہوا تھا، تو اس لیے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اور تیسرا جو کوشچن ہمارے پاس تھا کہ محرم الحرام کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، جو کہ پہلی جو شریعتیں تھیں، امتیں تھیں، ان میں بھی تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے وہ ان 4 مہینوں کو حرمت والا گردانتے تھے۔ کون سے 4 مہینے؟ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیوسلی، اور پھر ایک جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ تو یہ حرمت والے مہینے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے یہ ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے وہ اپنے گھر کا قرار دیا تھا، تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج شروع سے ہوتا آ رہا ہے، تو لہٰذا حج کے لیے آنے میں، حج کرنے اور واپس جانے میں جو ہے وہ اس کے 3 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا مہینے قرار دیے، یعنی کہ یہ جو حرمت کے مہینے تھے ان کے اندر کوئی فتنہ فساد نہیں کیا جائے گا، کوئی قتل و غارت نہیں کی جائے گی، اور ایسے تمام اعمال یا ایسی تمام چیزیں جو امن و سکون میں خرابی کا باعث ہوں تو وہ جو ہے وہ بالخصوص منع تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، اور اسی حرمت کی وجہ سے ہی محرم کو جو ہے وہ ہم محرم الحرام کہتے ہیں، یعنی اس حرام کا جو لفظ ہے اس میں حرمت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے مسجد الحرام آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہی محرم الحرام بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کہ محرم الحرام میں کون سے کام کرنے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اگر ہم ذخیرہ احادیث کو کھنگالیں تو اس میں صرف ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو یہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قطبی قوم سے جو ہے وہ ہمیں نجات دی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وہ سمندر جو ہے وہ کراس کیا تھا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو وہ 10 محرم کا دن تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو زیادہ ہم ہیں، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن 10 محرم کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یعنی ساتھ میں یا تو 9 محرم کو ملا لیا جائے روزہ، یا پھر 11 تاریخ کا، یعنی 10 کا تو رکھا جائے گا، اس کے ساتھ یا 9 اور 10 کر لیا جائے، یا 10 اور 11 کو ملا لیا جائے، تو یہ 2 دن کے جو ہیں وہ روزے رکھنے چاہیے۔ ان محرم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگ اور بہت سارے کام محرم الحرام کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ صرف یہ ایک جو سنت ہے جو کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو ہمارا منہج جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔